اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا. أما بعد فقال الإمام حسین بن علی علیہ السلام أنی لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات. امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانگی سے پہلے اپنا وصیت نامہ اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا. اس وصیت نامے میں امام نے اپنے خروج اور قیام کا مقصد بیان فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. لہٰذا امام کا مقصد اصلاح امت ہے اور امت کی اصلاح کا طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. امام کے خروج کے بارے میں مختلف آراء بیان کیے جاتے ہیں کہ امام کیوں نکلے، امام نے مدینہ کیوں چھوڑا، امام نے قیام کیوں کیا. ایک نظریہ یہ ہے کہ چونکہ معاویہ کی موت کے بعد جب یزید برسر اقتدار آیا تو کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور تاریخ کے مطابق 18,000 خطوط کوفہ والوں نے امام کو بھیجے. تو یہ خطوط باعث بنے کہ امام مدینہ سے نکلے. یا دوسری وجہ یہ ذکر کیا جاتا ہے، دوسرا نظریہ یہ بیان ہوتا ہے کہ چونکہ یزید نے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد والی مدینہ ولید کو خط لکھا کہ مدینہ کے لوگوں سے
میرے لیے تم بیعت طلب کرو۔ ان میں چند شخصیات کا نام خصوصیت کے ساتھ اس نے لکھا، جن میں سر فہرست امام حسین علیہ السلام تھے۔ لہٰذا بعض کا یہ کہنا ہے کہ یزید کا بیعت طلب کرنا یہ باعث بنا کہ امام مدینہ سے نکلے۔ ان دونوں صورتوں میں چاہے امام کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہوں یا یزید کی بیعت کی وجہ سے مدینہ ترک کر رہے ہوں، تو دونوں صورتوں میں امام کا خروج یہ عکس العمل ہوگا، رد عمل ہوگا اور ریئیکشن ہوگا۔ اور جب بھی انسان ریئیکشن کا مظاہرہ کرے، رد عمل دکھائے، تو رد عمل ہمیشہ عمل کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ یہ سائنسی قانون ہے، اور آج ہر ایک سائنس پڑھتا ہے اور ہر بچہ فزکس پڑھتا ہے۔ یہ فزکس کا قانون ہے۔ مثال میں آپ کو دوں، بچے گیند کا استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی ہم گیند دیوار کی طرف پھینکتے ہیں، یہ پھینکنا ہمارا عمل ہوتا ہے، یہ ہمارا ایکشن ہوتا ہے۔ اور جب گیند دیوار پہ لگتی ہے اور دوبارہ ہماری طرف پلٹ کر آتی ہے، تو یہ رد عمل ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمل مضبوط ہوتا ہے یا رد عمل؟ عمل میں طاقت زیادہ ہوتی ہے یا رد عمل میں طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ ایکشن قوی ہوتا ہے یا ری ایکشن قوی ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ ایکشن قوی ہوتا ہے، ری ایکشن کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ امام رد عمل کے طور پر نکلے ہیں، تو امام کا یہ عمل ضعیف ہوگا، امام کا یہ عمل کمزور ہوگا، ری ایکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، اور رد عمل ہمیشہ عمل کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ لہذا امام رد عمل کے طور پر مدینہ سے نہیں نکلے، بلکہ یہ امام کا عمل تھا، امام کا ایکشن تھا، ورنہ یزید کے منصوبے اور تھے۔ یزید کی بیعت کی وجہ سے امام نہیں نکلے، بلکہ یہ امام کا اپنا ذاتی عمل تھا۔ ورنہ یزید نے تو خط میں یہ لکھ بھیجا تھا کہ حسین اگر میری بیعت کا انکار کرے تو وہیں اس کی گردن اڑا دو۔ اس لیے ولید نے جو ہی یزید کا خط اسے ملا، والی مدینہ کو، امام کو اس نے بلا بھیجا۔ امام اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جو ہی امام سے یہ کہا گیا کہ آپ کو دربار ولید میں بلایا گیا ہے، تو امام فوراً بھاگ گئے، سمجھ گئے کہ شام میں وہ طاغوت واصل جہنم ہو گیا ہے، معاویہ مر گیا ہے، اس لیے یہ مجھے بلا رہا ہے تاکہ میں یزید کی بیعت کروں، یزید کی طرف سے اسے خط آیا ہے۔ اور امام جب گئے دربار ولید میں، تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کے سنایا، کہا کہ یزید کا یہ حکم آیا ہے کہ آپ یزید کے لیے بیعت کریں، آپ یزید کی بیعت میں آئیں۔ لیکن امام نے انکار کر دیا، اور امام نے کہا کہ یہ بند کمرے میں بیعت کوئی ٹھیک عمل
نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے، ہم بھرے محفل میں تمام لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے، اور کہا کہ صبح تک ہم دیکھیں گے، تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتا ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا۔ تو اسی وقت امام نکلنے لگے دربار سے تو مروان ساتھ میں تھا۔ اس نے کہا ولید تم بھول گئے ہو کہ یزید نے کہا کیا تھا؟ یہی موقع ہے حسین کو یہاں سے نکلنے، مت دو، یہیں اس کی گردن اڑا لو، ورنہ حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن امام بیعت کیے بغیر دربار ولید سے باہر نکل گئے۔ اور یزید کا منصوبہ کیا تھا؟ یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ حسین اگر میری بیعت نہیں کرتا تو اسے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، فوراً ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا کیا جائے۔ اور پھر یزید نے کیا منصوبہ بنایا کہ امام مدینہ سے نکلے، اسی صبح ہی فجر کے بعد امام مدینہ سے مکہ کی طرف نکل گئے۔ اور یزید مکہ کے اندر حج کے دوران یہ چاہتا تھا کہ حاجیوں کے بھیس میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر امام حسین کو شہید کیا جائے، لیکن امام نے مکہ کے اندر بھی یزید کا منصوبہ ناکام کر دیا۔ حج کو عمرے میں بدل کر امام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام نے عکس العمل نہیں دکھایا، امام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ عکس العمل یزید کو دکھانا پڑا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ امام یزید کو گھیر کر کربلا لے گئے۔ یزید امام کو کربلا لے کر نہیں گئے، بلکہ امام یزید کو مدینہ میں شہید کرنے کا موقع امام نے نہیں دیا، مکہ میں امام نے یزید کو شہید کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ یزید کو گھیر کر کربلا لے گئے تاکہ وہاں یزیدیت نابود ہو جائے، یزیدیت کا خاتمہ ہو جائے۔ ورنہ یزید چاہتا یہ تھا کہ مکہ میں حاجیوں کے درمیان اپنے سپاہیوں کو بھیج کر حسین کو شہید کیا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ حسین کو کس نے شہید کیا ہے۔ وہاں تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، لاکھوں میں حاجی حج کر رہے ہیں، کس نے امام حسین کو شہید کیا یہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ تاریخ میں یہ معاملہ شاید دفن ہو جاتا، امام حسین کا قاتل مشخص نہ ہوتا، لیکن امام حسین نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹانا تھا، یزیدیت کو رسوا کرنا تھا، اس لیے امام یزید کو گھیر کر کربلا لے گئے تاکہ قیامت تک تمام عالم کو یہ پتہ چل جائے کہ یزید ہی امام حسین کے قاتل ہے۔ لہذا امام نے عمل کر کے دکھایا، عکس العمل کے طور پر امام مدینہ سے نہیں نکلے، امام نے خروج نہیں کیا اور امام نے قیام نہیں کیا۔ اور امام کا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ فراموش شدہ فریضہ ہے۔ زیارت ناموں میں امام حسین کے بارے میں ہم یہ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے مولا میں آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ دی، وامرت بالمعروف، آپ نے امر بالمعروف کیا، والنہی عن المنکر، اور آپ نے نہی عن المنکر کی، واطعت اللہ ورسولہ،
اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. فلعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. پھر آگے زیارت نامے میں آتا ہے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ان پر لعنت، جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پر لعنت، جنہوں نے آپ کی شہادت کے بارے میں سنا اور خاموش و راضی رہے ان پر بھی لعنت. یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا. امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، آپ نے امر بالمعروف کیا نہی عن المنکر کی، اس کے بعد آیا ہے زیارت نامے میں بس آپ کے قاتلین پر لعنت، آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت، اور آپ کی شہادت کی خبر سن کر راضی رہنے والوں پر لعنت. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بعد آپ کے مجرمین پر لعنت کی گئی ہے. اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام کی شہادت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی وجہ سے ہوئی ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ امام حسین اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنی جان دینے کو تیار ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی راہ میں. ورنہ اگر یہ فریضہ ترک ہو، امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، تو دین ہی ختم ہو جائے گا، اسلام ہی ختم ہو جائے گا. اور امام حسین نے یہی بیان فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. اسلام پر فاتحہ پڑھ دو. کب فاتحہ پڑھو؟ اس وقت جب امت اسلامی پر یزید جیسا انسان حاکم ہو جائے، امت اسلامی کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر شرابی اور زانی انسان بن جائے، اس وقت آپ اسلام پر فاتحہ پڑھ دو. کیوں؟ اسلام پر فاتحہ پڑھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب مسلمان امر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المنکر نہ کرے، معروف کی طرف لوگوں کو نہ بلائیں اور منکر سے لوگوں کو نہ روکیں، معروف کی دعوت نہ دیں اور منکر سے لوگوں کو دور نہ کریں. ورنہ اگر سب کچھ ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو، امام فرماتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے. جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام گم شدہ است، اسلام گم ہو گیا ہے، اسلام معاشرے سے اٹھ گیا ہے، اسلام معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، اسلام ڈھونڈنے سے بھی ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ اپنی سرزمین کے بارے میں امام نے فرمایا، یہ تمام عالم اسلام کے بارے میں امام نے فرمایا. ورنہ ایسے نہیں تھا کہ ایران میں پوری دنیا سے زائرین نہ جاتے ہوں. امام کے زمانے میں بھی لاکھوں زائرین ہر سال زیارت کے لیے جاتے تھے، لاکھوں حاجی وہاں سے حج کرنے جاتے تھے. نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، شب زندہ دار بھی تھے، نماز شب پڑھنے والے بھی تھے. لیکن پھر بھی کیوں فرمایا اسلام گم شدہ است؟ کیونکہ اسلام نظام کا نام ہے، اسلام سسٹم کا نام ہے. اسلام چند انفرادی عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام چند احکام کا نام نہیں ہے، اسلام فقط چند عبادات کو نہیں کہا جاتا. اسلام ایک ضابطہ ہے، ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک
زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے. آج ہم یہ بھول گئے ہیں. ہم اسلام کو چند عبادات میں مقید سمجھتے ہیں, اسلام کو سسٹم نہیں سمجھتے. حالانکہ ہمیں بتایا کیا جاتا ہے, بچے اگر اسکول میں جائیں, اگر انگلش میڈیم اسکول ہے تو بچوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ انگریزی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام. لیکن یہ ضابطۂ حیات کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. آیا سیاست میں ہماری کوئی اسلام کا ضابطہ ہمیں نظر آتا ہے؟ آیا نظام عدل میں ہمیں اسلام کا کوئی ضابطہ نظر آتا ہے؟ آیا اقتصادیات میں ہمیں اسلام کا کوئی ضابطہ نظر آتا ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم اقتصادیات سے وابستہ ہے, وہاں ضوابط اسلام کہاں ہے؟ وہاں دستور اسلام کہاں ہے؟ وہاں قوانین اسلام کہاں ہے؟ ہم عدلیہ سے وابستہ ہیں, نظام عدل سے ہمارا تعلق ہے, ہم جج ہیں, ہم وکیل ہیں, ہم عدالت میں جاتے ہیں, لیکن وہاں اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ وہاں اسلام ہے ہی نہیں. وہاں تو جھوٹ کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. نظام تعلیم کے اندر ہم ہیں, ہمارے اس نظام تعلیم میں اسلامی قوانین آیا ہمیں نظر آتے ہیں؟ اسلامی دستور نظر آتا ہے؟ اسلامی ضوابط کے مطابق ہمارا تعلیمی نظام ڈیزائن ہوا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام ترتیب اسلام کی بنیاد پر دیا گیا ہے, یا ہم نے اپنے آقاؤں سے وراثت میں تمام نظام ہائے زندگی لیے ہیں؟ ہمارا تعلیمی نظام ہو تو بھی برطانوی وراثت, ہمارے عدلیہ کا نظام ہو تو بھی برطانوی آقاؤں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے, ہمارا اقتصادی نظام ہو تو بھی وہ بھی ہمارے آقاؤں کی دین ہے, ہمارا اپنا تو کچھ نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم حدیث پڑھنے والے ہیں, ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہماری سرزمین میں ہمارا نظام اسلامی قوانین پر مشتمل نہیں ہے. امام حسین نے قیام اسی لیے کیا, اسلام تو تھا نام نہاد, اسلام کا لباس الٹا پہنا ہوا تھا, اسلام کو انہوں نے فقط ٹول کے طور پر استعمال کیا, فقط اوزاری اسلام سے استفادہ کیا. ورنہ بنی امیہ کی آپ تاریخ دیکھیں, ابو سفیان کو دیکھیں, یہ مسلمان کس لیے ہوا؟ یہ مستسلم ہوا, اسلام اور مسلمان ہونے کا اس نے اظہار کیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی اور اسلام کی طاقت ظاہر ہوئی اور ان کو معلوم ہوا کہ اب تو ہم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے, مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے, مشرک رہ کر ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے, ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے, اس نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا. تاریخ کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ہی مرتبہ اس کے زبان سے جاری ہوا ہے, ایک ہی مرتبہ. اس کے بعد اس نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا. اسی لیے جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی, اس نے کیا کہا کہ اب یہ خلافت کی گیند ہمارے خاندان کے اندر پہنچ گئی ہے. جیسے گیند ہے نا, والی بال ہے, والی بال میں کسی ایک کے کوڑ میں گیند آ جائے
تو وہ کیا کرے؟ آپس میں ایک دوسرے کو پاس دیتے رہیں، دوسرے کوڈ میں دوسروں کی طرف نہ جانے دیں۔ اس نے کہا اسی طرح تم نے کرنا ہے۔ اب یہ جو گیند ہماری طرف آ گئی ہے، اس کو اپنے خاندان کے اندر ہی رکھو، باہر جانے نہ دو۔ یہ اندر سے مسلمان ہی نہیں تھے۔ اب ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں یہ ہے کہ جب معاویہ کی حکومت مضبوط ہو گئی، اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت کے پیروکاروں کو اس نے سرنگون کیا، کمزور کر دیا، ان کی طاقت اس نے ختم کر دی۔ کیا نا ظلم کتنا کیا؟ درباری علماء خرید لیے اور 100 سال تک ممبروں سے 5000 خطیبوں نے علی اور اولاد علی کو ناسزا کہا، اہل بیت کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، لوگوں کا ذہن خراب کیا۔ اور یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، جب امیر المومنین کی خبر، شہادت کی خبر شام تک پہنچی تو شامی کہنے لگے کہ آیا علی بھی نماز پڑھنے والے تھے؟ آج اگر ہم کسی کے بارے میں پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں شامی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے امیر المومنین کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ علی کا نماز سے ہی تعلق کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، مسجد سے ہی علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، علی نماز ہی پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جوان لشکر معاویہ میں تھا اور وہ جنگ لڑ رہا تھا، اور امیر المومنین کے لشکر سے بعض قاریان قرآن کوفہ کے، انہوں نے اس جوان سے پوچھا بھائی تم بتاؤ کہ تم امیر المومنین کے مد مقابل یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مد مقابل کیوں آئے ہو؟ تم علی کے مقابلے میں کیوں جنگ کر رہے ہو؟ تم نبی کے جانشین کے مقابلے میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ لِأَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا تُصَلِّي وَأَنَّكُمْ لَا تُصَلُّونَ، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا امام، تمہارا امیر یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز ہی نہیں پڑھتے اور تم سب بھی نمازی نہیں ہو، اس لیے میں بے نمازوں کے خلاف لڑنے آیا ہوں، میں بے نمازوں سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے، ہمیں شام میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لشکر بے نمازیوں کا ہے، یہ نماز نہ پڑھنے والوں کا لشکر ہے، اس لیے اس لشکر کے مقابلے میں آنا واجب ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ اتنا شامیوں کا ذہن معاویہ نے سرکاری اور کرایہ دار خطیبوں کے ذریعے سے خراب کیا۔ یہ معاویہ کا کام تھا۔ تو جب اس کا اقتدار مضبوط ہو گیا تو اس کا ایک دوست، اس کے بارے میں تاریخ میں یہ بات نقل ہوئی ہے، اس نے ایک دن معاویہ سے جا کر کہا کہ معاویہ اب تو تمہارا اقتدار بہت مضبوط ہو گیا، تمہاری حکومت مضبوط ہو گئی ہے، اب تو اہل بیت کے پیروکار، اب تو ان کے ساتھ کچھ نرمی کا مظاہرہ کرو۔ تو معاویہ کیا کہتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر انتظار کر۔ تھوڑی دیر میں آذان ہوئی، آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، تو معاویہ کہنے لگا تم سنتے نہیں ہو؟ اس شخص کی آواز، اس شخص کا نام 5 مرتبہ دن میں سنتا ہوں اذان میں اس وقت تک ان کے ساتھ
نرمی نہیں کروں گا جب تک آذان سے اس کا نام حذف نہ ہو جائے، جب تک آذانیں ختم نہ ہو جائے، یعنی جب تک اسلام کا خاتمہ نہ ہو اس وقت تک میں چین اور سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ بنی امیہ کی سیاست تھی، یہ یزید کے باپ کا کردار تھا۔ اور یزید کون تھا؟ اور یزید کیا سمجھتا تھا؟ یزید کے اشعار تاریخ میں ہیں، یزید کے اشعار ہے جب امام حسین کو شہید کیا گیا اور امام حسین کا سر اقدس دربار شام میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور کربلا کے اسرا کو بھی دربار میں بلایا گیا، اس وقت یزید نے چند اشعار کہے، یہ تاریخ میں ضبط ہے۔ اب آپ ان مفتیوں کو دیکھیں جو یزید کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، جو یزید کی حمایت میں بولتے ہیں، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یزید کے اپنے اشعار ہیں۔ اس نے کہا لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے تو فقط کھیل کھیلا ہے، حکومت کا ڈھونگ رچایا ہے، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، ورنہ نہ تو کوئی وحی آئی ہے، نہ خدا کی طرف سے کوئی نبی آیا ہے، نہ خدا کی طرف سے کوئی دین آیا ہے۔ یعنی یزید دین خدا کا انکاری ہے، نبی خدا کا انکاری ہے، وحی خدا کا انکاری ہے، اسلام پر اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے، وہ اسلام کا ہی منکر ہے۔ پھر اس نے کہا لیت اشیاخی ببدر شہدوا، اے کاش میرے آبا و اجداد آج اس دربار میں موجود ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے جزع الخزرج من وقع الاصل، کہ ہم نے کس طرح سے کربلا میں اپنی تلواریں چلائی ہیں۔ وہ دیکھ کر کیا کرتے؟ ہمارے آبا و اجداد آتے، آج اس محفل میں ہوتے، لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرِحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے، وہ خوشیاں مناتے اور کہتے اے یزید تیرے ہاتھ سالم رہے کہ تو نے ہمارا انتقام لے لیا بدر و احد کا۔ اور پھر آگے کہتے لست من خندف ان لم انتقم، میں اپنے باپ خندف کا بیٹا نہیں ہوں۔ انسان جب غیرت میں آئے، جذبات میں ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں اگر یہ کام نہ کروں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اپنے باپ سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اگر مجھ سے یہ کام نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کا بیٹا نہ ہوں، ان لم انتقم، اگر میں انتقام نہ لوں، من بنی احمد ما کان فعل، اگر میں اولاد احمد کے ساتھ وہ کام نہ کروں، انتقام ان سے نہ لوں، تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہ یزید کے افکار ہے، یہ یزید کے نظریات ہیں۔ لہذا امام اس یزیدی نظام کے مد مقابل آئے ہیں، یزیدی نظام کو نابود کرنے کے لیے امام نے قیام کیا ہے۔ اسی لیے دربار ولید میں امام نے اپنا بھی تعارف کرایا اور یزید کا بھی تعارف کرایا۔ فرمایا میں کون ہوں، ہم کون ہیں، اور جس کی تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہے، ومعدن الرسالہ، ومختلف الملائکہ، ہم پر ہی ملائک خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ہم رسالت کا گھرانہ ہیں، خدا کی طرف سے نبی اور رسول ہمارے خاندان میں آیا ہے، ہمارے نانا اور ہمارے جد رسول خدا ہے، خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔
اور فرمائے یزید کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ وہ یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق آدمی ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو حد الہی کو توڑ دے، جو قانون الہی کو توڑ دے، اس دائرے سے باہر جائے جو دائرہ خدا نے ہمارے لیے کھینچا ہے، وہ آدمی ہے فاسق، حدود الہی کو پھلانگنے والا ہے۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، جو بھی حد الہی توڑتا ہے، حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کردار یزیدی رکھتا ہے۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، فاسق آدمی ہے۔ شَارِبُ الْخَمْرِ، شراب خار ہے، شرابی بھی کردار یزیدی والا انسان ہے۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنے والا ہے۔ یہ یزید کی خصوصیات امام نے بیان فرمائی، اور پھر فرمایا مثلی لا یبایع لمثلی، اس لیے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی حکمرانی قبول نہیں کر سکتا، مجھ جیسے اس جیسے کے نظام کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ورنہ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ امام ہمارے لیے کردار پیش کر رہے ہیں، امام ہمارے لیے نمونہ بن رہے ہیں، اور یزید بھی نمونہ ہے۔ یہ حسینی کردار بعد میں بھی چاہیے، یزید جیسے انسان یزید کے بعد بھی آئیں گے، لہذا جب بھی کسی زمانے میں کسی سرزمین پر یزید جیسا فاسق و فاجر، شرابی اور زانی انسان حاکم بن جائے تو حسینی کردار یہ ہے کہ اس کی حاکمیت کو ٹھکرا کر اس کے خلاف علم مقاومت بلند کریں۔ یہ حسینی کردار ہے۔ اس لیے امام حسین ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ ہم نے جیسے قرآن میں مشرکین کا کہا ہوا وہ جملہ سنا ہوا ہے، مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جب رسول اللہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ان کے سامنے، دعوت دین دیتے، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ تِلْکَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِین، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے بھی کربلا کو قصہ اور کہانی سمجھا ہوا ہے نہ، بلکہ قرآن سارا کا سارا کردار بتاتا ہے۔ یہ پچھلوں کا کردار ہے، تمہارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پچھلوں کا انجام ہے، تمہارا انجام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پچھلوں نے کیا ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ امام یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کربلا کو میرے بات قصہ مت سمجھنا، کہ تم فقط کربلا کو سمجھو کہ یہ 60 ہجری کے قصے ہیں، ہمارے زمانے میں کوئی کربلا نہیں ہے، ہمارے زمانے میں کوئی یزید نہیں ہے، ہم نے اپنے زمانے میں ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی ہے، یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے امام حسین نظام ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، نظام ظلم کو نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی یزیدی کردار کا حامل حاکم ہو، یزیدی نظام ہو، فسق و فجور پر مبنی نظام ہو، تو اس نظام میں میرے اور آپ کے لیے جینا یہ ننگوار ہے۔
یہ ایک شیعہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اس لیے امام نے فرمایا کہ میں یزیدی نظام کے اندر زندگی کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہوں. فرمایا الموت اولا من رکوب العار، اور میں موت کو اس ننگین زندگی پر اولویت دیتا ہوں. میں موت کو بہتر سمجھتا ہوں اس طرح کی ننگین زندگی سے. یزیدی نظام میں جینے سے بہتر میں موت کو سمجھتا ہوں. اسی لیے امام نے موت کو گلے لگا لیا. اور ہم آج حسینی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں، ہر سو ظلم کا بازار گرم ہے، نظام ظلم کے اندر جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نظام ظلم کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں. ہے کوئی ایسا کہ جو نظام ظلم کے مقابلے میں آ جائے؟ کردار حسینی اپنائیں، امام حسین کے نقش قدم پر چل کر نظام ظلم کو اپنے پاؤں تلے روننے کی کوشش کریں، اور کہیں کہ ہماری سیاست میں اسلامی ضوابط نہیں ہیں، ہمارا اقتصاد اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہماری عدالت کا نظام اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی نظام اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسلام فقط ہماری زبان کا ذائقہ اور چسکا ہے. آج اسلام کو ہم صرف چسکے کے طور پر لیتے ہیں. اسلام کو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے. محرم بہت ساروں کے لیے کاروبار کا سیزن ہے، اور اتنا کاروبار کرتے، اتنا کماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کاروباری انسان بھی 10 دنوں میں اتنا نہیں کماتا جتنے یہ تاجران محرم کے 10 دنوں میں کماتے ہیں. اے امام حسین اس لیے شہید ہوئے کہ ہمارا کاروبار چمک جائے. ہم کروڑوں میں مجلس امام حسین و ذکر امام حسین کا سودا کریں، یا امام کا مقصد یہ تھا کہ میں امر بالمعروف کرنے نکلا ہوں اور نہی عن المنکر کرنے نکلا ہوں. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معروف انجام نہیں دیتا، اسے کہنا تم معروف انجام دو. کوئی منکر انجام دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، اسے روکنا کہ تم یہ مت کرو، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ برائی کرنے والے کو روک دے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائے، اس کا راستہ روک لے؟ ہم اور آپ بہت مصلحت پسند ہیں. ہم اور آپ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اور اب تعلقات خراب کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کیوں کسی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں؟ اور خاص کر اپنے رشتہ دار ہو، اپنے قریبی ہو، اس کو ہم امر بالمعروف کر سکتے ہیں، اس کو نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، اس کے غلط کام کو ہم روک سکتے ہیں، اس کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، تم شریعت محمدی کو پائمال کر رہے ہو، تم قوانین دین کو اپنے پاؤں تلے رون رہے ہو، اور میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا، میں تمہیں روکتا ہوں. امام نے فرمایا میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ہم نے سمجھا کہ اصلاح کیا ہے؟ مصلحت پسندی. اصلاح ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مصلحت پسندی کو سمجھتے ہیں. مصلحت پسندی کیا ہے؟ ہر ظلم کو دیکھو، ہر زیادتی کو دیکھو، لیکن آنکھیں بند کرو اور ایسا محسوس ہونے دو کہ جیسے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. چہار سو ظلم ہے، چہار سو فساد ہے، اسلام کی پائمالی ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں،
لیکن ہم پھر بھی خاموش، پھر بھی ہماری آنکھیں بند، دیکھتے ہوئے ہم اندیکھے بنے ہوئے ہیں، سنتے ہوئے بھی ہم انسنے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے انہی کے بارے میں کہا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، یہ بے عقل ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے، ان کی عقل ہی ختم ہو گئی ہے۔ حقیقتاً یہ کون ہے؟ لہم اعین لا یبصرون بہا، قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس دل کے ذریعے سے سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی یہ ایسا اظہار کرتے کہ جیسے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلا۔ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اگر ہم گزشتہ انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں جا بجا گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے، ان پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ خطبۃ المنا کا کل میں نے تذکرہ کیا، اس میں امام حسین نے علماء سے فرمایا، سرکردگان امت اسلامی سے، بڑے بڑے مسلمانوں سے، امام نے باقاعدہ حج سے پہلے ان کو خطوط لکھے کہ تم نے ضرور اس سال اس حج میں آنا ہے، اس سال ضرور حج میں تم نے شرکت کرنی ہے۔ پھر جب تمام لوگ آ گئے، علماء آ گئے، سرکردگان امت اسلامی آ گئے، ان سب کو امام نے مینا میں جمع کیا، جناب مسلم کو حکم دیا کہ ان کے لیے خیمہ نصب کرو۔ 200 علماء تھے، 700-800 خواص تھے، سرکردگان امت اسلامی، ان کے سامنے امام نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کا نام ہے خطبۃ المنا۔ اگر کہیں آپ کو میسر ہو تو وہ خطبہ ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ ہماری قوم صرف ذاکر کو سن کے واہ واہ کرتی ہے، کبھی امام کا کلام بھی ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کربلا کیا ہے، امام حسین کا مقصد کیا ہے، امام حسین کا غم کیا ہے، امام حسین کا درد کیا ہے، امام حسین کی پریشانی کیا ہے، کیوں امام اپنے پورے خاندان کو قربان کرنے کو تیار ہے، کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہے، کیوں اتنی بڑی قربانی امام حسین دے رہے ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ ذاکروں سے تو نہیں پتہ چلے گا، خطیبوں سے تو نہیں پتہ چلے گا، تاجروں سے تو پتہ نہیں چلے گا، یہ کلام ہے حسین ابن علی سے پتہ چلے گا کہ میرا درد کیا ہے، میری مشکل کیا ہے، میری پریشانی کیا ہے، میں کس لیے نکل رہا ہوں، میں اتنی بڑی مصیبت کیوں مول رہا ہوں۔ اس میں علماء سے امام نے فرمایا اعتبروا ایھا الناس، لوگوں عبرت لو۔ کن سے عبرت لو؟ بنی اسرائیل سے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور خاص کر علماء بنی اسرائیل سے تم عبرت لو کہ کیوں خداوند متعال نے علماء بنی اسرائیل پر لعنت کی قرآن میں؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو دیکھ رہے ہوتے کہ انہوں نے معروف کو ترک کیا ہوا ہے اور منکر کو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ نہ تو امر بالمعروف کرتے تھے، نہ نہی عن المنکر کرتے تھے۔ امام نے فرمایا علماء بنی اسرائیل پر خدا نے قرآن میں لعنت کی ہے اس لیے کہ وہ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، لعنت کے مستحق ہے۔ بلکہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والی قومیں بنی اسرائیل میں تھی، ان پر خدا نے عذاب نازل کیا۔ کسی کے بارے میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، تم مسخ ہو جاؤ، تم انسان رہنے کے قابل نہیں ہو، تم جانور بن جاؤ۔ بعض آبادیوں کو خداوند متعال نے عذاب نازل کر کے بالکل الٹا دیا۔
اور ایسی حالت ان کی بنا دی کہ جیسے وہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی. اس طرح سے خداوند متعال نے ان آبادیوں کو نابود کیا. تو ہمارے لیے قرآن عبرت کی کتاب ہے اور درس کی کتاب ہے. کربلا عبرت بھی ہے اور کربلا ہمارے لیے درس بھی ہے، اور حسین ابن علی ہمارے لیے اسوہ اور رول ماڈل ہے. امام نے قربانی دی، امام اس راستے پر چلیں تاکہ ہم بھی اسی طرح کی قربانی دیں، ہم بھی اس راستے پر چلیں، ہم بھی دین خدا کے لیے اتنی فداکاری کریں، ہم بھی اپنی جان راہ خدا میں پیش کریں، ہم بھی اپنا سب کچھ دین خدا پر قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. یہ کربلا کا درس ہے. اور ہم بھی آمر بالمعروف بنے ورناہی عن المنکر بنے. امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. لیکن یہ فریضہ بہت سنگین ہے، بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، بہت مصائب دیکھنے پڑتے ہیں. ہم ابھی آرام و سکون کے ساتھ ہیں، ہمیں گرمی نہیں لگ رہی، ہم نے مجلس سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جا کر آرام کرنا ہے. لیکن ذرا کربلا کا تصور ہم کریں، کتنے مصائب ٹوٹ پڑے، کتنی مشکلات آئیں، ظلم کی انتہا کربلا میں کر دی. جو کر سکتا تھا لشکر عمر سعد نے وہ کر دیا. کوئی ظلم باقی رہنے نہیں دیا. جب امام حسین اور آپ کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور شہداء کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا اور پھر لاشوں کو پائمال کیا گیا، اس کے بعد لشکر عمر سعد نے خیموں کا رخ کیا اور خیموں کو لوٹنا شروع کیا. سیدائنیوں کی چادریں بھی لوٹ لی، ان کے زیورات بھی چھین لیے. اس کے بعد حکم ہوا کہ اب خیموں کو آگ لگا دی جائے. جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، حضرت زینب امام سید الساجدین کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی بیٹا سجاد، آیا ہم خیموں میں جل کر مر جائیں تو یا اپنی جان بچا کر خیموں سے باہر نکل جائیں؟ امام سید الساجدین نے پہلا حکم امامت دیا کہ پھپھی جان اپنی جانیں بچا کر خیموں سے باہر نکل جائیں. خواتین خیموں سے باہر نکلتی ہیں، چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل کر دوڑ لگاتے ہیں. کوئی مقتل کی طرف جاتا ہے، کوئی صحرا کی طرف جاتا ہے. بعض بچے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر مسل جاتے ہیں. جب شام غریباں ہو جاتی ہیں اور دشمن خیموں کو آگ لگا کر واپس چلا جاتا ہے، حضرت زینب جناب ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ بہنا اب ہم شہیدوں کے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں. شہیدوں کے بچوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو جناب زینب گنتی ہیں
تو یتیمہ حسین نظر نہیں آتی، سکینہ حضرت زینب کو نہیں ملتی۔ اس وقت جناب زینب ام کلثوم سے فرماتی ہے بہن مجھے معلوم ہے کہ سکینہ کہاں ہوں گی۔ پھر دونوں بہنیں اس گودال میں جاتی ہیں جہاں امام حسین کا پامال لاشا موجود ہوتا ہے۔ جب حضرت زینب ام کلثوم اس گودال میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ بابا کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہے۔ جناب زینب جناب سکینہ کے پاس پہنچ کر کہتی ہے، جناب سکینہ کو جگا کر بیٹی سکینہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ اس لاش پر تو سر نہیں ہے، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تو ہم خیموں سے باہر نکل پڑے، اور جب میں اس طرف بابا بابا کی صدایں دیتی ہوئی آئی تو اس لاش سے آواز آئی کہ میری سکینہ بابا کا سینہ حاضر ہے، اس لیے میں یہاں سر رکھ کر بیٹھی تھی کہ مجھے نیند آ گئی۔ اور جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول اللہ حوض کوثر پر ہے، دادا علی مرتضی حوض کوثر پر موجود ہے، دادی فاطمہ الزہرا بھی حوض کوثر پر ہے، اور بابا حسین بھی حوض کوثر پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت بابا نے اپنے شیعوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ میری بیٹی سکینہ میرے شیعوں کے لیے میرا پیغام دینا۔ وہ پیغام امام حسین کا اپنے شیعوں کے لیے کیا تھا؟ یہ حضرت زینب کی روایت ہے کہ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میرے بابا نے اپنے شیعوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فندبونی، میرے شیعوں جب بھی تمہیں کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ شیعتی ما ان شہدتم بشہید او غریب فندبونی، میرے شیعوں جب بھی تم کسی شہید کو دیکھو یا کسی غریب الوطن کو دیکھو تو میری شہادت کو اور میری غریب الوطنی کو یاد کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔